جی آیت نمبر 195 دیکھیں سورہ بقرہ کی. اللہ کریم فرماتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور بھلائی کرو، بھلائی والے ہو جاؤ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھلائی والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات دو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس کا کیا ربط ہے انفاق فی سبیل اللہ سے اور ولا تلقوا؟ کیونکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اس کے دو تین مفاہیم ہیں. ایک تو آپ آخرت تباہ کریں گے، اپنی دنیا کے اندر اپنے مال کو لگائیں گے، ناجائز کاموں میں لگائیں گے، ناجائز کاموں پہ خرچ کریں گے، آپ کی آخرت تباہ ہوگی. اور اگر آپ نہیں بھی خرچ کریں گے تو آپ کے اہل و بعد والے میراث وہ آپ کی میراث پائیں گے اور آپ اس میں جھگڑا کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے اور آپ کے لیے اس میں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ یہ کہ اگر آپ کی اچھی نیت ہو اپنے اہل و عیال کے لیے خیر خواہی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرائض واجبات بھی ادا کریں تو یہ ہلاکت سے بچنے کی صورت ہے. اگر نہیں کیا تو پھر ثواب آخرت سے محرومی بھی ہے اور دنیا کے ان وباؤں کے اندر پڑنا بھی ہے کہ آپ کے اس مال کی سبب ہو سکتا ہے کہ اتنی لڑائی جھگڑے ہوں اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ آپ آخرت میں اس کے جواب دہ بنے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، اس کی راہ میں خرچ نہ کیا تو ظاہر ہے کہ کفار مضبوط ہوں گے جس طرح آج کل ہیں اور تم کمزور ہو جاؤ گے اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مال کو اپنے پاس روک کر رکھنا، اس مال کی منفعت جو ہمارے مال کی اخروی منفعت دنیاوی منفعت ہے، اس حلال منفعت دنیاوی اور اخروی منفعت جو ثواب کی ہے اس سے محروم ہو جانا یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اور بھلائی کرو، بھلائی والے ہو جاؤ. احسنوا، حسن سے بنا ہے احسن یحسن احسان، فهو حسن، احسان سے فهو محسن، اور حسن یحسن حسن مجرد میں اس کا باب آتا ہے. ہر کام کو اس طرح کرنا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، جو اس کی عمدہ شکل ہے. اور نیک کام کو بھی اس طرح کرنا جو اس کی عمدہ شکل ہے. ایک ہے بھاری دل کے ساتھ خرچ کرنا، بھاری دل کے ساتھ بوجھل دل کے ساتھ صدقہ نکالنا، بوجھل دل کے ساتھ نیکی کرنا. نیکی انسان کر لے گا لیکن اس کا دل پر فائدہ نہیں ہو، اللہ کے نزدیک مقبول ہو نہ ہو، وہ اس کی مرضی قبول کرے نہ کرے، یعنی وہ اللہ کے لیے ہو تو خوش دلی کے ساتھ ہو، انسان بڑھ کر آگے خود خرچ کرے، بڑھ کر نیکی کرے، خوش دلی سے صدقہ نکالے. بھلائی والے ہو جاؤ، بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے ہر کام کرو اور اللہ بھلائی والوں کو پسند کرتا ہے. پھر آگے آیت میں فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. حج فرض ہے، 9 سن ہجری میں حج فرض ہوا. حج کی فرضیت قطعی ہے، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو. حج نام ہے مخصوص ارکان کو مخصوص حالت میں مخصوص دنوں کے اندر ادا کرنے کا. مخصوص ارکان ہے وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، مخصوص حالت احرام ہے، مخصوص دنوں ذوالحجۃ الحرام، اس کے بعد طواف زیارت ہے. 2 فرض یہ ہوئے، تیسرا فرض احرام. حج کے یہ 3 فرض ہے، احرام تو وقوف عرفہ جو رکن اعظم ہے، اور تیسرا فرض طواف زیارت ہے. تو یہ حج ہے. اور عمرہ ہمارے نزدیک حج تو فرض ہے، عمرہ حناف کے نزدیک سنت ہے، اور جس وجہ سے جس کے پاس طاقت اس کو عمرہ کرنا چاہیے. عمرے کے اندر جو حج کے فرائض ہیں عمرے کے اندر وہ فرائض نہیں ہوتے، وہ وقوف عرفہ نہیں ہے، صرف طواف کرنا ہے، سعی کرنی، یہ 2 واجبات ہیں، اور تیسرا آپ نے سر مڈوانا ہے، یعنی سعی کرنی، طواف کرنا اور سر مڈوانا. عمرے کے اندر حج کی طرح فرائض نہیں ہے. عمرے کے اندر طواف کرنا ہوتا ہے، آپ نے صحیح کرنا یہ واجب ہوتا ہے، حلق کروانا واجب ہے، اور احرام ویسے شرط ہے. عمرہ طواف اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی اور حلق کروانے پر پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ اس کے متعلق ایک مسئلہ بیان فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک لیا جائے، محصور ہو جائے، محصر ہو جاؤ تم، یعنی کہیں تمہیں طواف سے روک دیا جائے یا تم حرم سے خود ہی کسی مرض کی وجہ سے رک جاؤ، یا کوئی جنگ شروع ہو جائے کہ جیسے کرونا وائرس کا کووڈ آیا تھا، روک لیا گیا تھا سب کو، ایسی صورت میں احرام باندھا تو کیا کیا جائے؟ تو جو تمہیں قربانی میسر ہے، یعنی آپ جو بھی قربانی دے سکتے ہیں، بکری بھیج دیں، اونٹ بھیج دیں، آپ کی مرضی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، لیکن اس میں بھی اصول یہ ہے کہ اس وقت تک اپنے سر نہ موڑو جب تک کہ حد یعنی قربانی اپنی جگہ یعنی مکہ شریف تک پہنچ نہ جائے. مکہ شریف میں جا کر ذبح کر دی جائے تو اس صورت میں حدود حرم کے اندر آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، جو تمہیں مریض ہو یا اس کے سر پر کوئی اذیت دیشی ہو،
جوئیں پڑ گئی وغیرہ تو فدیہ ہے، مطلب فدیہ دے وہ روزے سے یا صدقے سے یا نسک سے۔ احرام کی پابندیاں ہم پر ہوتی ہیں، ہم سر نہیں مونڈ سکتے احرام کے اندر جب تک ہمارے باقی افعال پورے نہ ہوں، ہم نجوم نہیں نکال سکتے، ہم تیل نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر کسی کو مرض ہو اور وہ اگر یہ کام نہ کرے گا تو اس کے سر پر شدید قسم کی درد ہوتی ہے یا اس کو کوئی اور بڑا مرض لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس صورت کے اندر اس نے ہر صورت کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ اگر جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے سر کے اندر سے جوئیں نکالی، سر مونڈا یا خوشبو لگائی یا وجہ کے لگائی، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ لیکن اب اللہ کوئی شرائط ہمارے لیے بیان فرماتا ہے کہ جو تمہیں مریض ہو یا اس کے سر پر کوئی اذیت دہ شے ہو تو فدیہ ہے، اس نے فدیہ کے دینا ہے، یا تو روزے رکھ لے، 3 روزے ہیں، یا صدقہ دے دے 6 مسکینوں کو، ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر یعنی آدھا سا گندم کا دے، یا نسک یا قربانی میں سے آپ بکری کر لیں، آپ کی مرضی ہے، بکری کر لے، اونٹ کر لے، گائے کر لے، تو یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، بس تم جب امان میں ہوگا، یعنی اگر تم اطمینان سے ہو، بالکل نارمل حالت ہے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو فائدہ اٹھائے حج کو عمرے کے ساتھ ملانے کا، تو جو اس کو قربانی میسر آئے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، جس کو نہ میسر آئے تو 3 روزے رکھنے ایام حج میں اور 7 جب وہ لوٹ کے تم آؤ گے مکہ شریف سے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہوئے۔ فَذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا حاضر نہ ہو یعنی وہاں رہنے والا نہ ہو، باہر سے آیا ہو، تو یہ حج تمتع حج قران وہ کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اللہ سے ڈرو، جان لو، بے شک اللہ سخت پکڑ والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ اس جگہ مسئلہ جو بیان ہوا آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ انسان اکیلا حج کرے، عمرہ ایام حج میں، اشہر حج میں نہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان عمرے کا احرام یہاں باندھ کے جائے اشہر حج میں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ میں، اور پھر اس کے بعد حج کا احرام الگ سے باندھے، عمرہ کا کر کے احرام کھود کے پھر احرام حج کا باندھے ایام حج میں، جس دنوں میں حج شروع ہوتا ہے فزیکلی، تو اس وقت بالفعل تو اس وقت وہ حج کا احرام مان لے، تو یہ حج تمتع ہے۔ حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھے، یعنی دونوں ایک ہی احرام کے ساتھ ادا کرے، اور یہ سب سے افضل حج ہے حناف کے نزدیک۔ تو اس صورت میں اگر کوئی حج تمتع یا حج قران کرتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، جو اس کو قربانی اونٹ، گائے، بکری دینا چاہے، تو جس کے پاس یہ نہ ہو تو اس کی ایک اور راہ اللہ نے بتائی ہے۔ 3 روزے رکھنے ایام حج میں، یکم شوال سے لے کر 9 ذوالحجہ تک 3 روزے رکھنے ہیں، جدا جدا رکھ لے، اکٹھے رکھ لے، اس کی مرضی ہے۔ اور 7 اذا رجعتم، 7 روزے رکھنے جب تم لوٹ کے آؤ، 13 ذوالحجہ کے بعد 7 روزے تم رکھو گے، یہ 10 پورے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو، جو مسجد حرام کا رہنے والا ہے وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے، اس کے لیے حج تمتع اور حج قران کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو، جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے، ان حدود کی مخالفت مت کرو جو تمہیں بتائی گئی۔ لہذا پاکستانی وہاں جا کر یہ کہتے ہیں اللہ معاف کرنا، اللہ معاف کرنا، جو مرضی کرو، نہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے اللہ کی حد، اللہ سے ڈرو، ان کو توڑو نہ۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے۔